اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں میں فرمائے۔ آمین۔ تو گرامی قدر حضرات، آج کا جو موضوع ہے وہ چونکہ جو موسم جو بہار چل رہی ہے اسی حوالہ سے ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے فلسفہ قربانی کے حوالے سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے کا وہ عظیم کارنامہ جو کائنات عالم کے لیے واجب کر دیا گیا مالی کے نصاب ہونے کی صورت میں، وہ تو آپ نے لوگوں سے سنا ہی ہے، علماء سے سنا ہے بات آمد کا، ضمناً میں انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ لیکن آج ہم قرآن کی روح سے، قرآن کے اندر سے دیکھیں گے کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم فلسفہ قربانی کو ذرا سمجھیں گے، اس فلسفے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو جو آیت مقدسہ سورہ حج کی 37 نمبر آیت مقدسہ ہے، 22 نمبر قرآن کی سورت ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اور اس سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، جس کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، نہ تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور کا گوشت جاتا ہے، اور نہ اس گوشت کے ساتھ ساتھ اس جانور کا خون جاتا ہے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، نہ جانور کا خون جاتا ہے، نہ جانور کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو پھر پہنچتا کیا ہے؟ اب رب نے خود ہی اس کا جواب عطا فرمایا، تو فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں نہ جانور کا گوشت جاتا ہے، نہ خون جاتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ جاتا ہے، تمہاری نیت جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم نے جانور لانے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے موسم جو چل رہا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اس میں ہم لوگ دیکھیں گے بندہ لاکھ کا لا کے 2 لاکھ کا کہہ رہا ہوگا، بندہ 2 کا لا کر 3 کا کہہ رہا ہوگا، یعنی جو 1.5 کا لے کے آیا ہے وہ 2.5 کا بتا رہا ہوگا۔ اب ہم نے سمجھنا یہ ہے آج قرآن کی روح سے کہ کیا یہ جانور قربانی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈنگر، یہ بکرا، یہ گائے، یہ بیل، یہ بھینس، یہ بھینسا، یہ چھترا، یہ قربانی ہے، یہ جانور قربانی ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے قرآن سے کہ کیا جانور کا نام قربانی ہے یا کچھ اور بھی قربانی ہے۔ تو آئیے پہلے تو اس مضمون کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نہ تو گوشت پہنچتا ہے جو قرآن نے فرمایا سورہ حج کے 37 نمبر آیت میں، اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اب اس نیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو باتیں قرآن سے میں عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ مجھے سمجھ آئے گی۔ اب آئیے قرآن کی طرف، تو قرآن کے اندر 4 لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں، 4 ورڈز ایسے استعمال ہوئے ہیں جن کے لیے قرآن نے قربانی کا معنی بولا ہے۔ لفظ 4 استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا قرآن نے مترجمین نے، جنہوں نے ٹرانسلیشن کیا قرآن کی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی آپ ہیں، اور اس طرح دیگر مترجمین، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے ان سب نے ترجمہ اس کا یہ کیا ہے قربانی۔ لفظ دیکھنے میں مختلف ہے، 4 لفظ ہیں جو قرآن کے اندر سے ہیں۔ میں بس وہ لفظ آپ کے سامنے رکھ کر ایک لفظ پہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلا لفظ ہے لفظ قربانن، لفظ قربانن، دوسرا لفظ ہے ہدی، تیسرا لفظ ہے ونحر جو سورہ کوثر کے اندر آتا ہے، فصل لربی کا ونحر، اور چوتھا لفظ ہے نسوکی۔ اب یہ 4 لفظ ہیں، دیکھنے میں لفظ مختلف ہیں۔ قربانن مادے کے اعتبار سے اور ہے، ہدی مادہ اشتقاق کے اعتبار سے اور ہے،
اور اسی طرح نسکی اپنی روٹ ورڈ کے اعتبار سے اور ہے، اسی طرح منحل اپنی بیس کی اور لغوی اعتبار سے مادہ کے اعتبار سے اور ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ چاروں کا معنی مترجمین نے قرآن کے اندر قربانی کیا ہے۔ آج ایک لفظ پہ ہماری گفتگو ہوگی، وہ ہے قربانن۔ کیا ہے جی؟ قربانن۔ سب سے پہلے ایک بات کو سمجھتے ہیں، آج جو وقت چل رہا ہے، مستشرقین کہتے ہیں جو یورپ کے لوگ ہیں پڑھے لکھے، جو ہیں کافر ہیں، انگریز، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہمارا قرآن پڑھ کے ہمارے اوپر ہی وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے اسکالر، ان کے مذہبی رہنما، وہ ہمارا قرآن پڑھ کے ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں بڑے بڑے اعتراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں اعتراض ان کا یہ ہے، لو جی یہ امت محمدیہ، یہ مسلمان کس طرف چل پڑے ہیں کہ سال بعد ایک دن ایسا آتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، شاید کہ کروڑوں کی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں، تعداد میں یہ جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کا خون بہایا جاتا ہے، گوشت کھا جاتے ہیں۔ اب اعتراض کرنے والوں نے کہا، بھائی یہ جو جانور تم خریدتے ہو، 2 لاکھ کل آیا، 4 لاکھ کل آیا، اور پھر اس کو ذبح کر دیا، کیوں پیسے ضائع کرتے ہو، کیوں ان جانوں کو ضائع کرتے ہو؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ یورپ والے ہمارے لحاظ سے، ہم لوگ پاکستانی کہتے ہیں یہ بڑا جانوروں کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے جانوروں کا بھی بڑا لحاظ رکھتے ہیں، بلیاں گھر میں رکھتے ہیں، کتے جو ہے وہ اپنے ساتھ سلاتے ہیں، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ اسلام اس سے زیادہ ہر چیز کے ساتھ، ہر جنس کے ساتھ، ہر حیوان کے ساتھ، وہ کسی طرح کا بھی ہو، چاہے انسان حیوان ناطق ہو، کوئی اور حیوان ہو، اسلام ہر ایک کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو نبی کے غلاموں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے جانور لا کے ذبح کرتے ہیں، ان کی نسل کشی کی جاتی ہے، ان کو ختم کرتے ہیں امت مسلمہ والے، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہی پیسے یہ کسی غریب کو دے دیں، یہی پیسے کسی ٹرسٹ میں دے دیں، یہی پیسے کسی ویلفیئر کے کام میں لگا دیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ عقل کی بات کرتے ہو، وہ کہتے ہیں نا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ کیوں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، کروڑوں جانور ہر سال اس موقع پہ ذبح کر کے خون بہایا جاتا ہے، نسل کشی ہوتی ہے، یہ پیسے جو لگا کے پھر جانور بھی مار دیتے ہو، پیسے بھی ضائع کرتے ہو، جانور بھی ذبح کر دیتے ہو، یہ پیسے کسی ماڑے کو دے دو۔ ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری عقل کا نام دین نہیں ہے، تمہارے دل اور خواہش کے ارمان کا نام دین نہیں ہے، بلکہ ختم تاجدار ختم نبوت کی ذات پر ایمان کا نام دین محمدی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمہارے دل دماغ میں جو بات آتی ہے اس کا نام دین نہیں ہے کہ کیوں جانور ذبح، ہم تو کہتے ہیں سونے محمد نے کہہ دیا۔ اب آئیے قرآن کے اندر سے پہلی آیت مقصر سورہ حشر کے اندر 28 نمبر پارہ ہے اور 59 نمبر سورہ مقدسہ ہے قرآن کے اندر ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کی 7 نمبر آیت ہے سورہ حشر کی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آپ کی یہ بات بتانے لگا ہوں کہ ہم تو رسول عربی کے حکم کو مانتے ہیں، اب اللہ کا کیا فرماتا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے لوگو جو میرا سونا محمد تمہیں دے اسے لے لیا کرو، جو جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جایا کرو۔ اب ہمیں نہیں پتا بھائی، سرکار نے کہہ دیا قربانی کرنی ہے تو ہم نے مان لیا، ہم نے عقل میں نہیں لانا کہ جانور مارے جائیں گے، پیسے بھی لگیں گے، جانور بھی مار دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، یعنی ان کی زبان میں ہم یہ نہیں سوچا، ہم کہتے ہیں سونے محمد نے کہہ دیا، جس کے اندر قربانی کی طاقت تھی، استطاعت تھی، مالک نصاب تھا اور قربانی نہیں دی، تو میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کر رہا ہوں ہماری عیدگاہ کی طرف بندہ آئے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ اب اسی بات کو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند امام حنبل کی یہ روایت ہے، اور ابن ماجہ شریف کی 3127 نمبر یہ روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، سرکار کے غلام آقا کی بات میں عرض کرتے ہیں سونے آج یہ قربانی کس چیز کا نام ہے، یہ قربانی کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے صحابہ سنت ابیکم ابراہیم
تمہارے باپ ابراہیم کی سنت مطہرہ ہے. سبحان یہ اللہ. قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم کی، جناب ابراہیم کی سنت ہے. آپ سرکار کے غلام عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرمائیے فما لنا فیہا، آقا اس میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا آپ ہی مچل جائیے گا. قال سرکار فرماتے ہیں بکل شعرۃ حسنۃ، اے میرے غلاموں قربانی کے جانور کے اوپر، جلد کے اوپر لگے ہوئے ہر بال کے بدلے میں اللہ تجھے نیکی عطا فرمائے گا. یہ تو قربانی کے بال کی بات ہو رہی ہے. قربانی کے اوپر جو بال ہیں سرکار بکل شعرۃ حسنۃ، یہ ہر بال کی بدلے اوورآل بات ہوئی. سرکار نے فرمایا بکلی، یہاں پہ بات سرکار نے واضح کہا کہ ایک ایک بال پہ تمہارے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے. پر قربان جب نبی کے صحابہ کے عقیدے پہ انہیں پتا تھا بعد میں لوگ آئیں گے جو نبی پہ اعتراض کریں گے، انہوں نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. انہوں نے دوبارہ پوچھا، عرض کی، قالوا، انہوں نے کہا فَالصُّوفُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آپ جنہ دے تے بال نے تے سرکار جنہ دے تے اون نے، اے جڑی ہوندی ہے اون ہے، اودا کیوں کم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بِكُلِّ إِشَارَةٍ من الصوف حسنۃ، فرمایا ہاں اللہ نے اس اون کے اوپر بھی جتنے بال ہیں ان بالوں میں بھی تمہارے لیے ہر بال کے بدلے نیکی رکھ دی ہے. اون سمجھ آئی. اب بات سمجھ آئی کہ دین ان لوگوں کے عقل، ان کی خواہش، ان کے دل کے ارمان کا نام نہیں ہے، سونے محمد کے فرمان کا نام ہے. یہ تو قرآن کا نام ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ قربانی سونے محمد کے حکم سے ہم لوگ کرتے ہیں. تو آئیے گرامی قدر حضرات، پہلا لفظ جو میں نے عرض کیا قربانن، قربانن، یہ قربانن جو لفظ ہے سیگا، ہم اسے اپنی زبان میں ہم قربانی کہتے ہیں. قربانی اصل میں قربانن سے ہے. قربانن لفظ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے، روٹس ورڈ کے اعتبار سے یہ باب تفعیل سے ہے. قربا یقرب تقریباً، قرب سے. اب اس سے اس کا معنی بنتا ہے قریب ہونا، کسی کے، بولیے ذرا، کسی کے قریب ہونا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا تقریباً، پتہ ہے بات کرتے ہیں کہتے ہیں تقریباً، یعنی 500 تقریباً، یہاں 500 تو اٹھے تو یہاں 500 تو تھلے. تقریباً کا مطلب نیڑے نیڑے، 500 کے نیڑے نیڑے. تقریباً اسی سے قریب لفظ بولا جاتا ہے. یہ مادہ ایک ہی ہے، قربان کا قربانی، تقریب، تقریباً، قریب، یہ سارے لفظ ایک ہی لفظ سے، ایک ہی مادے سے ہیں. اب ساتھی بات یہ قربان ان کا معنی یہ پتہ چلا کہ اللہ کے قریب ہو جانا، اور اس کو اگر اصطلاحی طور پر بیان کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے بندے کا ہر وہ کام جو اسے اللہ کے قریب کر دے، اسے قربانی کہتے ہیں. بندے کا ہر وہ کام جو اللہ کے قریب کر دے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ آئیے جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکات کی بارگاہ ناز میں وہ علی پاک جن کو میرے نبی نے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر ہاں تے میرا علی اس علم دے شہر دا دروازہ ہے. تو جناب علی کائنات میں 2 ہستیاں ہوئی ہیں جنہوں نے اس منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا تھا آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک میرے آقا نے یہ بیان فرمایا تھا کائنات والوں جو بھی پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، مجھ سے پوچھ لو، میں منبر سے اترنے سے پہلے تمہیں اس کا جواب دوں گا. یہ بات یا میرے نبی نے کہی تھی یا میرے علی نے کہی تھی. وہ علی پاک فرماتے ہیں. اب ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ناج البلاغہ کی بات ہے، مولا علی پاک سے کسی نے پوچھا قربانی کی اس چیز کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ قربان لکل تقی. حضرت مولا علی پاک نے فرمایا لوگوں، متقی بندے کے لیے نماز ہی قربانی ہے. جو متقی بندہ ہے، پرہیزگار ہے، اس کے لیے کیا چیز قربانی ہے؟ نماز ہی قربانی. اور یہ کیا چیز قربانی ہے؟ اچھا جی، ایک گل سانو مولا علی پاک دے فرمان مل گئی کہ نماز کی ہے، نماز کی ہے قربانی، نماز کی ہے. میرا فرمان نہیں، مولا علی پاک کا فرمان ہے. جس پاک ہستی کو پکڑ کے میرے نبی نے فرمایا من قلت مولا فہذا علی مولا، جدا میں محمد مولا ادا علی مولا. او علی پاک فرما رہے ہیں کہ ہر نماز
मुत्तकी के लिए अस्सलातु कुर्बान लिकुल्ल तकीजिन के हर मुत्तकी के लिए नमाज क्या है। अब इसको हमने समझना है नमाज कैसे कुर्बानी है। अब इसको हमने कुरान से समझना है नमाज कैसे कुर्बानी है। तो आइए कुरान का फरमान देखते हैं। कुरान के अंदर पारा नंबर 30 है, सूरह नंबर बनती है 107 नंबर सूरत है, सूरत माऊन, जिसकी आयत नंबर 4, 5 और 6। अल्लाह कुरान में फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। बड़ी खराबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों को भूले हुए हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, क्योंकि वो दिखलावा करते हैं, वो रियाकारी करते हैं। अब कुरान से पता चला कि नमाज के अंदर दिखलावा करना ये कुर्बानी नहीं है। अली पाक फरमाते हैं कि हर मुत्तकी के लिए नमाज कुर्बानी है। जनाब अली पाक का फरमान लिया जाए तो पता चला कि नमाज को वक्त पे पढ़ना कुर्बानी है और नमाज को कज़ा करके पढ़ना कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी नहीं है। अब कुरान का दूसरा मकाम पढ़ते हैं। आइए तो कुरान का दूसरा मकाम है, पारा नंबर 18 है, सूरह नंबर जो बनती है वो 24 है और सूरत का नाम सूरह नूर है, 37 नंबर आयत है। अल्लाह क्या फरमाता है, हम कहते हैं फुला बंदा मर्द है, हम कहते हैं फुला बंदा मर्द है। हम बाहर जब बंदू से मिलते हैं तो कहते हैं तू बड़ा जना है, भाई तूने ये काम किया है, तू बड़ा जना है, तू बड़ा मर्द है। आइए हम इंसान होकर एक दूसरे को मर्द कहते हैं, कुछ वो भी हैं जिन्हें अल्लाह मर्द कह रहा है, कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह मर्द कह रहा है। सूरह नूर की आयत नंबर 37 है। अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाता है रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। ये सूरह नूर की आयत नंबर 37 मैंने तिलावत किया, इसका कुछ हिस्सा। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक मर्द वो हैं ला तुलहीहिम, जिनको ना रोक सके, जिनके लिए रुकावट ना बन सके। क्या चीज अल्लाह फरमाया, तिजारतुन, ना उनके लिए तिजारत रुकावट बने, वला बैउन, ना उनके लिए सामान बेचना खरीदना खरीदो फरोख्त उनके लिए रुकावट बने। या अल्लाह किस चीज से फरमाया, अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे नजदीक मर्द वो हैं जिनकी नमाजें ना उनकी तिजारत की वजह से छूटे, ना उनकी खरीदो फरोख्त की वजह से छूटती हैं। और फिर आके कह दिया, फरमाया इकामिस सलाह, मेरे नजदीक मर्द वो हैं जिनकी नमाजें ना छूटे, ना तिजारत से, ना अपने मालो दौलत के खरीदो फरोख्त से, जिनकी नमाजें ना छूटे वो क्या है जी, मर्द है। अब इसको मजीद आसान लफ्ज़ों में बयान करो तो अल्लाह कहता है सर्दी की रात हो और सर्दी हो, ठिठुरती सर्दी में या सख्त गर्मी में, वो 80 साल बुजुर्ग जो आके ठंडे पानी से वुजू करके मस्जिद में आके अल्लाह की रजा के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह कहते हैं मेरे नजदीक वही मर्द है। देखने में तुझे बाबा लग रहा है, देखने में 80 साल का ये बूढ़ा लग रहा है, पर मैं अल्लाह कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह कह रहा हूँ, देखने में ये बाबा है, असल में मेरे नजदीक यही मर्द है, मेरे नजदीक असल में यही मर्द है। फरमाया वो 30 साल का नौजवान जो चौराहे में खड़ा है, कानों में आवाज भी पड़ी है अज़ान की, लेकिन नमाज के लिए नहीं आया, तो अल्लाह कहता है मेरे नजदीक ये नौजवान मर्द है, और ये जरा मर्द है, मेरे नजदीक वो मर्द है नहीं है। आइए फिर इसे अगली वाली आयत में देखते हैं। अब हम ये मौला अली के फरमान के मुताबिक ये बात पढ़ रहे थे कि नमाज क्या है, नमाज क्या है, कुर्बानी। नमाज क्या है, ये अपने जुमला याद रखना है। मौला अली के फरमान के मुताबिक ये सबक आपने याद रखना है। नमाज क्या है, कुर्बानी है। हम जानवर समझते हैं डंगर कुर्बानी है, हम समझते हैं बकरा कुर्बानी है। मौला अली पाक फरमाते हैं नहीं, अस्सलातु कुर्बानुन लिकुल्लि तकीय्यिन। फरमाया अली पाक ने कि हर मुत्तकी के लिए नमाज भी कुर्बानी है। अब हमने 2 आयत पढ़ के ये समझ लिया नमाज वाकई कुर्बानी है। आइए कुरान के अंदर तीसरे मकाम पे देखते हैं, पारा नंबर 21 है, सूरह नंबर 29
حدیث ہے ترتیب کے اعتبار سے 45 نمبر اس کی آیت ہے، سورت کا نام عنکبوت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتا ہے بے شک جو نماز پڑھنے والا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے میری رضا کے لیے، میرے نبی کی رضا کے لیے، خصوصاً میری توجہ کے لیے، اللہ فرماتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے میری رضا کے لیے، میری طرف توجہ کر کے، میں اللہ کہہ رہا ہوں ان الصلاۃ، بے شک وہ جو نماز میرے لیے پڑھی تھی وہ نماز اس پڑھنے والے کو برے کاموں سے بھی روکتی ہے اور ہر قسم کی بے حیائی سے بھی روکتی ہے، ہر قسم کی بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ اچھا برے کام کیڑے، اگر اس گل نوں کھولیا جائے تے برے کام کیڑے؟ جھوٹ بولنا کی ہے جی برا کام ہے، کہ نماز ہر بے حیائی اور گناہ سے، سادہ مطلب میں کہا ہر گناہ سے بچاتی ہے۔ اب گناہ کون سے ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا کسی کی گناہ ہے، چوراہے میں کھڑے ہو کے کسی بندے کی بات کرنا کمر کے پیچھے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، گالیاں دینا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اسی طرح کسی کا دل دکھانا گناہ ہے، والدین کے ساتھ ان کی نافرمانی کرنا، بے ادبی کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ہاں اگر ان جملوں کو ذرا دوسرے انداز میں لیا جائے، قرآن نے کہا تو نماز پڑھے تو تو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، کہا ہاں تیرا نماز پڑھ کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ قربانی ہے، تیرا نماز پڑھ کے گالیاں نہ دینا یہ بھی قربانی ہے، تیرا نماز پڑھ کے غیبت نہ کرنا یہ بھی قربانی ہے، تیرا نماز پڑھ کے حسد نہ کرنا یہ بھی قربانی ہے، تیرا نماز پڑھ کے تکبر نہ کرنا یہ بھی قربانی ہے، تیرا نماز پڑھ کے صلہ رحمی کرنا یہ بھی قربانی ہے، تیرا نماز پڑھ کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی قربانی ہے۔ ارے ہاں تیرا نماز پڑھ کے ہر طرح کے گناہ سے باز رہنا یہی اللہ کے نزدیک قربانی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ڈنگر قربانی ہے، ہم نے سمجھا بچہ قربانی ہے، ہم نے سمجھا پیسہ قربانی ہے۔ اللہ کہتا ہے نا نماز بھی میرے قریب کیا ہے؟ بولیے ذرا کیا ہے؟ ہم نے سمجھا صرف جانور قربانی ہے، نا بلکہ نماز بھی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ نماز کیا ہے؟ بولیے ذرا قربانی ہے۔ آئیے میرے نبی کے غلاموں، اگر نماز کے اندر خیال آئے اب یہ کون سی نماز ہے، کون سی عبادت ہے، کون سی عظیم عبادت ہے جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اب نماز کو دیکھا جائے تو نماز کے اندر اس بات کو کھولا جائے تو مزید سمجھ آئے گی۔ آپ نے بھی جان لیا، مجھے بھی سمجھ آ گئی نماز کیا ہے؟ بولیے ذرا نماز کیا ہے؟ قربانی ہے۔ نماز کیا ہے؟ آپ ذرا اس بات کو سمجھیے۔ ہاں ذرا علی پاک کے فرمان کے مطابق کہ الصلاۃ قربان لکل تقی، ہر متقی کے لیے نماز قربانی ہے۔ پتہ چلا بندہ نماز جب اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوگا تو وہ قربانی کر رہا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف نماز میں توجہ رکھے گا تو قربانی کر رہا ہے۔ اب جملے ضائع نہیں جانے چاہیے میرے، اب جس کو جملے کی سمجھ آ جائے گی وہ بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں لگائے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ معراج کرتے ہیں کہ جملوں سے یا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نماز میرے لیے پڑھنی تیری یہ بھی قربانی ہے۔ اب نماز کو کھولا جائے تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی بیعینی ہی قربانی ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی تحمید بیان کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین کہنا، مالک یوم الدین پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا، اہدنا الصراط المستقیم کہنا، گویا کہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنا بھی قربانی ہے۔ اللہ سے سیدھے راستے پر چلنے والا یہ طلبگار بھی یہ کام بھی قربانی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، اللہ سے صراط مستقیم پہ چلنا مانگتے ہوئے جب یہ بندہ جھک کر رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جا کر خود کو جھکاتا ہے، اپنی عقل کو زمین کی طرف گراتا ہے، یہ سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگا کر لوگوں کو بتاتا ہے میں نیوا ہوں، میرا رب پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا سبحان ربی العظیم بھی کہنا میرے نزدیک قربانی ہے۔ آپ نے جانا جانور
قربانی ہے. ہم نے سمجھا بکرا قربانی ہے. نا میرے نبی کے غلاموں, آؤ پھر جو رکوع میں جھکا اس نے رب سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگائی. ارے یہ بھی قربانی ہے. پھر بندہ اٹھا اور کہا سمی اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے سن لیا جو اس کی حمد ہوئی. ربنا لک الحمد, جو ہمارا رب ہے, جو کائنات کا مالک ہے. اب جب یہ سجدے میں گیا پھر اس نے اپنی انا کو زمین پہ بچھایا, اپنی اکڑ کو زمین پہ گرایا, اپنی ساری عزتیں زمین پہ رکھ کر اس نے ناک رگڑی اور ماتھا رگڑ کر اس نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ. میرے رب نے فرشتوں میں اعلان فرمایا, فرشتہ گواہ رہنا, تم کہتے تھے آدم زمین پہ فساد برپا کرے گا, یہ انسان زمین پہ فساد برپا کرے گا. فرمایا فرشتوں اب نظارہ تو دیکھو نا ذرا, میرا بندہ زمین پہ ناک رگڑ کے, میرا بندہ اپنی پاک والی یہ پیشانی لگا کے میری کبریائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ربا سونیا میں تے کچھ بھی نہیں, تیری ذات سبحان ربی الاعلیٰ. پاک میرے سونے اللہ کی ذات جڑا بڑیاں بزرگیاں والا ہے. یہ قربانی ہے. یہ کیا ہے؟ قربانی. قربان جاؤں. یہ جملے آگے والے سننے والے ہیں, محبت والے جملے ہیں, میں دیکھوں گا مزید کس کو سمجھ آئی ہے. میں نے کہا نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی قربانی ہے. اللہ سے سیدھا رستہ مانگنا یہ بھی قربانی ہے. صراط مستقیم مانگنا یہ بھی قربانی ہے. سبحان ربی العظیم کی صدائیں لگائی یہ بھی قربانی ہے. تیرا سجدے میں جا کے رب سے اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے دعائیں کرنا یہ بھی قربانی ہے. ہاں ہاں پھر اس جملے پر کوئی خاموش نہ رہے. ارے تحیات کے اندر تو بیٹھ کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور رب سونے کے سونے محبوب پہ جب سلامتیاں پیش کرتا ہے, ارے تیرا نبی پہ درود پڑھنا بھی, نبی پہ سلامتیاں پیش کرنا بھی, ارے یہ بھی قربانی ہے. جناب ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود پڑھنا بھی قربانی ہے, اور آل محمد کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنا یہ بھی قربانی ہے. آل محمد پہ درود پاک پڑھنا پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, پڑھتے ہیں نا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. قربان نہ جاؤں تیری ہر ادا نماز کے اندر قربانی ہے. پھر قربان جاؤ نبی کے غلاموں, یہ قربانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی. پھر آگے تو جب دعائیں کرتا ہے تیری اپنے لیے بخشش مانگنا, ربنا اغفر لی. اللہ کہتا ہے تیرا مجھ سے اپنے گناہوں کی اوپر معافی مانگنا یہ بھی قربانی ہے. والدیہ, اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بخشش کرتا ہے یہ بھی قربانی ہے. اور فرمایا تو کائنات میں قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے جب رو رو کر دعائیں کرتا ہے یوم یقوم الحساب, اللہ کہتا ہے تیرا قیامت تک کے لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا میرے نزدیک تو یہ بھی قربانی ہے. اب سمجھ آئی نبی کے غلاموں نماز کیا ہے؟ قربانی. بولیے ذرا نماز کیا ہے؟ قربانی. ہم نے سمجھا جانور قربانی ہے, ہم نے سمجھا جانور قربانی ہے. حالانکہ نماز کیا ہے؟ بولیے ذرا نماز کیا ہے؟ قربانی ہے. اور اس پہ ایک حدیث پاک عرض کر کے مزید آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں. نوجوان میرے دوست احباب اس بات پہ توجہ رکھیے گا. میرے نبی کا فرمان ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, قرۃ عینی فی الصلاۃ, قرۃ عینی فی الصلاۃ. میرے محبوب نے فرمایا لوگوں نماز مجھے محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بولیے ذرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک دفعہ کہہ دیجیے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں جو عرض کرنے لگا ہوں آپ کو یقیناً سن کے مزہ آئے گا. قربان نہ جاؤں, نبی فرماتے ہیں میرا امتی مصلی پر آئے گا, میرا امتی مصلی پر آئے گا. جملے پر غور کیجیے گا, میرا امتی مصلی پر آئے گا, نماز میرا امتی مصلی پہ کھڑا ہو کر پڑے گا, ٹھنڈک محمد عربی کی آنکھوں کو پہنچے گا. مزید آسان کرنے لگا ہوں جملہ. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرا گناہگار امتی, کہ یہ گناہگار مصلی پہ آ رہا ہے, ارے گناہگار مصلی پہ آ رہا ہے تو ٹھنڈک نبی کی آنکھوں کو پہنچ رہی ہے, نہ کندھوں کو پہنچی,
نہ سینے کو پہنچی، نہ کانوں مبارک کو پہنچی، نہ چہرہ انور کو پہنچی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز محمد عربی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر گناہگار دیکھنے میں گناہگار مصلی پہ آیا، اصل میں یہ گناہگار نگاہ یار میں آیا ہے۔ یہ گناہگار مصلی پہ آیا بلکہ نگاہ یار میں آیا۔ نگاہ یار میں آیا۔ اسی بات کو مولا علی پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ قربان لکل تقی، مولا علی فرماتے ہیں کہ لوگوں قربانی کیا ہے، نماز بھی، اور یہ نماز بھی قربانی ہے۔ میرے نبی کے خلاف وقت بالکل اختتام کی جانب چل رہا ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہونے کا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں مولا علی پاک نے فرمایا کہ، اور میں آپ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے ذرا، گناہگار مصلی پہ آئے تو وہ نگاہ یار میں آتا ہے، اب کون کون چاہتا ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے؟ کون کون چاہتا ہے جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے؟ جو چاہتا ہے نگاہ یار میں آئے، نگاہ مصطفیٰ میں آئے، پھر آج کے بعد آپ ہی سے بیٹھے ہوئے ارادہ کرے، سونے ربا پچھلی گناہیں سارے گناہ معاف فرما، آئندہ نماز چھوٹے گی۔ آج سارے یہ دو سوال کی بات کا ارادہ کیجئے۔ میرے نبی کے غلاموں، ہم نے ایک لفظ پہ ہم نے بات شروع کی کہ قربان، یہ باب تفعیل سے ہے، قرب یقرب تقریباً، اس میں یہ مصدر تفعیل سے تقریباً سے یہ قربانی لفظ ہے۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا پڑھا، آئیے تھوڑا سا اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورت ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 99 ہے۔ اچھا، سورت کا نمبر بھی ترتیب میں 9 ہے اور آیت کا نمبر بھی 9 ہے۔ اب اس میں 9 کا اشارہ یہ ہے کہ ہر وہ بندہ ایمان والا ہے جس کے دل میں 9 ہے، یعنی 5 کی محبت بھی ہے اور 4 کی محبت بھی ہے۔ قربانی اس کی قبول ہے جو 4 سے بھی محبت کرنے والا ہے، 4 کا بھی ادب کرنے والا ہے، اور جو 5 سے بھی محبت کرنے والا اور 5 کا بھی ادب کرنے والا ہے۔ میں آیت مقدسہ پڑھ کے بعد ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آگے لوگ، قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 کے اندر، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ۔ سادے لفظ بیان کراتے اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں کچھ ایسے پینڈو لوگ آئے، اعرابی، کچھ ایسے دیہاتی لوگ آئے کہ من یؤمن باللہ، انہوں اپنے لفظ بیان کیا جائے، ایسے نبی کی بارگاہ چ بندے آئے پیڑ دے جنہاں دے مکان تے کچے سر پر ایمان بڑے پکے سر۔ انہاں دے مکان کچے سر پر ایمان بڑے پکے سر۔ انہاں دی ایمان دی گل اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہندا ہے من یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھنے والے تھے۔ چلے جو وقت ختم ہوا، اس آیت کو انشاءاللہ آئندہ جو آئے گا تہوار اس طرح اس پہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنا کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔